اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ساری کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کی خبر دی کہ یہ جس کو میں بنا رہا ہوں یہ میرا خلیفہ ہے اور میں اس کو اپنی خلافت کے لیے بنا رہا ہوں۔ اب لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجاہدے کھینچتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں اور خلافت بھی اللہ تبارک و تعالی کی کہ ارشاد فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بنتے ہی اور روح ڈالتے ہی آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہاں تو حکومت کا اور حکومت کے اسباب کا نام و نشان بھی نہیں، اور ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا کی دی اور اس کا اعلان کر دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بنے ہیں، اور یہ ساری کائنات زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درند، پرند، چند، یہ ساری مخلوق، جنات اور فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس پوری مخلوق اور بنائی ہوئی اپنی اس ساری کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پروئے ہوئے ہیں، فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو وہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ سمندروں پر فرشتے مقرر ہیں، ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، بادلوں بارشوں پر فرشتے مقرر ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو احکام اور اوامر ملتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کے مطابق ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو لاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کا حکم دیا تو تیز چلاتے ہیں، ہلکی ہوا کا حکم دیا تو ہلکی چلاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے اوامر اور قدرت سے ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان فرشتوں کو احکام ملتے رہتے ہیں ان حکموں کو
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو انسان کے دیکھنے میں تو وہاں سے ہو رہا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، خواہ فرشتوں اس کو امر دے کے کرا دے اور یا اپنے ارادے اور قدرت سے کرا دے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کہیں پر کوئی بھی کسی بھی پودے اور نباتات کا چھوٹا پتا ہو چاہے بڑا گر نہیں سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی ایسا نہیں کہ جو ٹوٹ کے گرے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس پتے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اور وہ اس کی اجازت اور اس کے امر سے ٹوٹتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی ایسا نہیں۔ اب کتنے باغات، کتنے جھاڑ، کتنے درخت، کتنی کھیتیاں، کتنے گھاس انسان تو شمار کر نہیں سکتا، نہ انسان کا علم ان پر احاطہ کر سکتا ہے۔ جزیروں میں، خشکی میں، پہاڑوں میں اور بستیوں میں کہاں درخت ہیں، پودے ہیں، گھاس ہے، کھیتیاں ہیں، کتنے قسم کے نباتات ہیں، ایک پتے کی بھی مجال نہیں ہے کہ جو ٹوٹے اور گرے۔ الا یعلمها، صرف یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس کو جانتا، نہ حصر کیا ہے کہ کوئی پتا ہے ہی نہیں ایسا جو ٹوٹے اور گرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اور صرف پتے کا مسئلہ نہیں۔ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیریوں میں ایک دانہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑا، وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی تر ٹکڑا زمین کا، کوئی خشک ٹکڑا ایسا ہے ہی نہیں کہ یہاں تر ٹکڑا ہے اور یہاں خشک ٹکڑا ہے، یہاں ریت کے ڈھیر ہیں اور یہاں پتھریلی زمین ہے اور یہاں پتھر ہیں اور یہاں پر گھاس ہے اور یہاں پر کھیتی ہے، یعنی کوئی ذرہ لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ریت کا ذرہ ہو، چاہے پہاڑ کی پتھری ہو، چاہے کسی جگہ کی کنکری ہو، کوئی کنکری، کوئی پتھری، کوئی ذرہ، الا یعلمها، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، کیسے عظیم علم والے ہیں، کیسے عظیم قدرت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے فرشتے کرا دے اور چاہے اپنے ارادے سے اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جتنے بھی فرشتے ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، جنت میں بھی فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جہنم پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح ڈال دی، پہلے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، جسم، یہ سارا بنایا، پوروے، ناخون، یہ سب بنا کر وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، پھونک دی۔ تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ یہ آدم علیہ السلام ابھی ابھی میں روح پڑی ہے۔
تو روح پڑھتے ہی آدم علیہ السلام نے تمام کائنات میں فرشتے جو پروئے ہوئے ہیں اور پھر فرشتے جو مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس ساری کائنات میں فرشتے جو مسلط اور مقرر ہیں، ان سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تم جھک جاؤ آدم کے سامنے، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو اور سجدہ کرو آدم کو. اسجدوا لآدم. تو جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، ستاروں کو لے کے چلنے والے فرشتے، ہواؤں کو اڑانے والے فرشتے، بارش کرنے والے، کھیتیوں پر مقرر اور پہاڑوں پر مقرر، سمندروں پر مقرر، تمام کائنات میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی فرشتہ ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے ساری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا، اور جن جن کاموں پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر کلہم، سب کے سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی ان کے سامنے جھکے اور اللہ کا حکم ادا کیا. اللہ فرشتے کب سے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ساری کائنات کو لے کے چل رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں. اس ساری کائنات میں نہ کوئی ایسی جگہ، ایسا ذرہ، ایسی حرکت، ایسا سکون، پتا بھی نہیں گر سکتا، کوئی دانہ بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی ذرہ کائنات کا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتوں کو یہ سارا سپرد کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم یہ فرشتہ یہ کرے، یہ فرشتہ یہ کرے، یہ فرشتہ یہ کرے. 4 فرشتے بڑے ہیں اور ان کے تابع ہیں باقی تمام فرشتے کائنات کے. فسجد الملائکۃ کلہم، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کر. تو ساری کائنات کا کام بند کرا دیا. اور یہ آدم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے جھکا دیا، اس کا ادب کرایا. شیطان بھی ان دنوں میں عبادت کرتے کرتے وہیں پہنچا ہوا تھا، اور وہ بھی فرشتوں سے معرفت کی بات کرتا تھا، اور معلم الملائکہ کہلاتا تھا کہ فرشتوں کو سکھانے والا، معرفت کی باتیں. تو یہ نہیں جھکا، فرشتے تو سارے جھک گئے نورانی، اور یہ ناری یہ نہیں جھکا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تو کیوں نہیں جھکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں تجھ کو بھی سجدہ کرنے اور جھکنے اور آدم کا ادب کرنے کا حکم دے چکا ہوں. اذ امرتک، جب تجھے بھی میں نے حکم دیا ہے کہ تو بھی جھک، تو تو کیوں نہیں جھکا؟ تو موقع بہترین تھا کہ معافی مانگ لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی. مگر ناری ہے، اور آگ کا کام یہ ہے کہ جب بھی جلاؤ تو اوپر ہی کو جائے گی، جب بھی جلاؤ اوپر کو جائے گی، جب بھی جلاؤ اوپر کو جاؤ گی. اگر جلا کر نیچے کو بھی کرو گے اوپر ہی کو جائے گی. اس سے تکبر مترشح ہوتا ہے.
تو اس کے اندر تکبر اتنا تھا کہ بجائے معافی مانگنے کے اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اب مٹی گلی سڑی بسی ہر قسم کی ہے، پاک بھی ہے نا، ہر قسم کی ہوتی ہے مٹی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو ہمارے سامنے بات کر رہا ہے اور اس کو یہ سوجھ بوجھ نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کبر تھا اور اس میں حسد تھا، اس میں مارا گیا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہے ناری آنکھ سے اور فرشتے تو ہے نوری، وہ تو تیرے سے بھی افضل ہے، تو جو نوری ہیں جو تیرے سے بھی افضل ہے وہ تو سارے کے سارے جھک گئے، تو تجھے سبق نہیں ملتا اس بات سے۔ بہرحال اس میں چونکہ اکڑ تھی، اس میں تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے دھدکار دیا اور راندے درگاہ ہو گیا۔ ساری بات کا حاصل یہ ہے میرے پیاروں، میں آپ پوری بشریت، پوری انسانیت، عورت مرد بوڑھے جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر ایرانی تورانی جاپانی ہندوستانی عرب عجم، ہم سب کے سب آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد در اولاد میں ہیں، تو جو کام باپ کا ہے وہی اولاد کا ہے۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا ہی اپنی خلافت کے لیے ہے، اور بنانے سے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں جن کو میں بنا رہا ہوں۔ تو بنے بعد میں اور آدم علیہ السلام کا کام اللہ تعالیٰ کی خلافت، اس کا اعلان پہلے ہو گیا اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے ہی دے دی اور فرشتوں کو دی اور ساری کائنات کو معلوم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین بھی بن گئی، آسمان، سورج بھی بن گیا، چاند، سمندر بھی بن گئے، پہاڑ اور لکڑ بھی بن گئے جناب، لوہا پیتل تانبا کاسی، اور یہ چوپائے درندے پرندے چرندے ساری کائنات بنا دی اللہ نے، اور فرشتے اور جنات بھی بنا دیے، اور ان کے بعد آدم علیہ السلام کے بننے کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلیفہ ہونے کا پیغام پہلے سنا دیا۔ شیطان نے بڑے زور لگائے کہ میں دیکھوں اس میں کون سی ایسی خوبی ہے، اور جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا تو اندر گھسا، جا کے دیکھا آنتے بھی گردہ بھی ساری چیزیں دیکھی، دل کو جب دیکھا تو کہنے لگا بھئی یہ کوئی خاص چیز ہے، باقی تو یہ سب میں دیکھ چکا کہ میں گردوں کا کام یہ ہے، آنتوں کا کام یہ ہے، معدے کا کام یہ ہے، فلاں چیز ہے، سب دیکھ چکا، لیکن دل کے بارے میں کہا بھئی یہ نہیں پتا کہ اس میں یہ کیا خوبی ہے۔ اس لیے انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی اور عظمت کے لیے ہے دل۔ خیر، تو اب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جھکانا اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا ادب کرانا، یہ ساری کائنات کو جھکانا ہے اور ساری کائنات سے آدم علیہ السلام کا ادب کرانا ہے، اور یہ سبب ادب کا خلافت ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے تو انسان کی تو خلقت اور پیدائش ہی خلافت خداوندی کے لیے ہے۔ تو پیارو اور آگے کہاں بڑھنا چاہو بھائی، لوگ بڑے بڑے مجاہدے وہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی نفس کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں کہ فلانے بزرگ کے ہم مرید ہیں اور فلانے بزرگ سے خلافت مل جائے، اور بھائی اللہ تعالی کی خلافت تو تمہیں اور تمہارے دادا جان کو پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔
تو اس لیے ہر انسان کا سب سے پہلا کام اور سب پر مقدم کام وہ ہے کہ جس کے لیے بنا ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی خلافت۔ تو یہ تو بنا ہی خلافت کے لیے ہے، اس کا تو کام ہی اللہ تعالی کی خلافت کا ہے، اس کی تو پیدائش ہی خلافت کے لیے ہوئی، اور اس کی خلافت تو بنانے سے پہلے ہی بتا دی گئی، اور یہ خلافت ہی سبب ہے کہ نورانی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تو سارے کائنات کو لے کے چل رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، تو لہذا تم ان کے آدم کے سامنے جھکو، سجدہ کرو۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی، روح ڈالتے ہی تمام کائنات کے فرشتوں کے کام چھڑوا کر حکم دیا کہ بھائی اس کا ادب کرو اور اس کے سامنے جھکو، اس کو سلامی دو۔ تو اب اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی سارے فرشتے بھی اور ساری کائنات بھی یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کیوں جھکی ہے؟ کیوں تابع ہیں؟ یہ آدم جو ہے اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا الم ترو، تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ما فی السماوات والارض، تمام کائنات، آسمانوں کی اور زمین کی، سمندروں کی، پرندے درندے چرندے، ساری مخلوق آ گئی اس میں، ایک فرد بھی مخلوق کا نہیں ہے جو بچا ہو۔ کیا تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، مشاہدہ نہیں کر رہے؟ سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک، پتھروں پہاڑوں سے لے کر لوہے پیتل تانبے کانسی تک، اور ایک مچھر سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، یہ ساری کائنات کو تم دیکھ نہیں رہے؟ بھائی ہوا تمہارے کام میں لگی، آگ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، پانی تمہارے کام کے لیے ہے، پتھر تمہارے کام آ رہے، لوہا پیتل تانبا معدنیات تمہارے کام آ، ساری مخلوق تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جس پر نظر ڈالو، پتھر بھی تمہارا، لکڑ بھی، لوہا بھی تمہارا، پیتل تانبا کانسی بھی، گھوڑا بھی تمہارا، گدھا خچر اونٹ بھی، بیل بھی تمہارے لیے ہے، گائے بکری بھی، ڈمبے بھی تمہارے لیے ہے، بھینس بھی، اور چمڑے بھی تمہارے لیے ہیں، تمہارے کام کے لیے ہے، اون بھی، اور ہڈی بھی تمہارے کام آ رہی ہے، پتھری، جس چیز پر نظر ڈالو وہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، اور تمہارے کام ہے۔ بھائی مٹھائی بھی تم ہی کھا جاؤ، مکھن بھی، اور دودھ بھی تم ہی پی لو، دہی بھی، اور کھویا بھی تم ہی کھا لو، اور کمبل بھی تم ہی پہن لو، بس چمڑا بھی تمہارے کام آ رہا ہے، اور جناب عالی یہ بال بھی، اور گنا بھی تمہارا ہے، تو جناب عالی تربوز بھی، ساری سبزیاں بھی تمہارے لیے ہیں، غلے بھی، جہاں بھی نظر ڈالو، سورج بھی تمہارے کام لگا ہے، چاند بھی، دن بھی تمہارے لیے ہے، رات بھی، سردی بھی تمہارے لیے ہے، گرمی بھی، سمندر بھی تمہارے کام میں ہے، ندی نالے چشمے بھی۔ کوئی مخلوق نہیں ایسی بتا سکتے کہ جو بلا واسطہ یا بواسطہ انسان کے کام میں نہ ہو۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست بڑائی دی ہے
گھوڑے کو تو استعمال کرے گدھے کو، خچر کو تو استعمال کرے اونٹ کو، اور لوہے کو تو استعمال کرے پتھر کو، لکڑ کو تو استعمال، جس چیز پر دیکھو، آم بھی تم ہی کھا جاؤ اور پھل بھی، اور انگور بھی تم ہی چباؤ، اور جناب عالی یہ جو مکئی بھی تم ہی کھاتے ہو، یعنی دودھ بھی تم ہی، تمہارا ہر چیز جس پر نظر ڈالو بلا واسطہ یا وابستہ یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جو بھی نظر لے جاؤ دور سے دور، ایک ایک پتا تمہارے کام آ رہا، ایک ایک ٹہنی تمہارے کام کی، ایک ایک درخت تمہارے کام کا، اور ایک ایک گھاس تمہارے کام کا، گندم بھی تمہارا، چنا بھی، اور جو بھی تمہارے چاول بھی، جس چیز پر بھی نظر ڈالو کہیں بھی، اب باجرہ بھی تمہارا، جوار بھی، یہ ساری چیزیں تو تمہارے کام میں لگی۔ تو اب جب یہ خلیفہ ہے، خلافت کی وجہ سے تمہارے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہاری ضرورتوں میں لگا دیا۔ یہ ساری کائنات انسان کی ضرورتوں میں لگی ہوئی ہے، پانی بھی تمہاری ضرورتوں میں لگا ہوا ہے، آگ بھی، پتھر بھی تمہاری ضرورتوں میں کام آ رہا ہے، لکڑ بھی، معدنیات، اور ساری کائنات، گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، مرغی، مرغا، پرندے، درندے، چرندے، یہ درندے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس واسطے کہ درندوں کو اللہ تعالیٰ نے اصل انسانوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں ہے، اصل کام درندوں کا انسان کو پھاڑنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اصلی کام ان کا یہ نہیں۔ یہ تو جب انسان نافرمانی پر اترتا ہے اور یہ نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ درندوں سے اس کو پھڑواتے ہیں اور اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جنگل میں چلے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ یکے دیدم در رود بار، پیش آمدم بر پلنگے سوار۔ میں جنگل میں جا رہا تھا اور دیکھوں تو سامنے سے ایک انسان وہ چیتے